بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی قصے اس حوالے سے دیگر قصوں سے ممتاز ہیں کہ یہ بڑے شفاف انداز میں واقعات و حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ پہلی اقوام نے ان قصوں میں تحریف کر دی تھی۔ قرآن نے بڑی خوبصورتی سے ان کی تصحیح بھی کر دی ہے۔ اسی طرح قرآنی قصے قابل اعتبار ہیں اور ہر مومن ان کے ایک ایک جملے پر یقین رکھتا ہے۔ اس طرح انبیاء کی زندگیوں سے استفادہ کی راہ نکلتی ہے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن نے ان قصوں کے منتخب حصوں کو ذکر کیا ہے جن میں ہدایت و رہنمائی کا سامان موجود ہے اور ان کے ذریعے تبلیغ اور دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے قصے نہیں ہیں جو بادشاہ اپنی حکومت اور ریاست کے بارے میں لکھواتے ہیں، کیونکہ ان میں ایک تو حقیقت کا خیال نہیں رکھا جاتا اور دوسرا ان میں ہدایت و رہنمائی موجود نہیں ہوتی۔ بادشاہوں کے قصے سیاسی و اجتماعی وجوہات کی بنیاد پر لکھوائے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان میں بہت سی غیر حقیقی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح جو عام انداز میں انبیاء اور صالحین کے قصے دیگر ذریعے سے نقل ہوئے ہیں ان میں تحریف ممکن ہے۔ قرآن نے ان واقعات کو انہی مسائل سے بچانے کے لیے بیان کر دیا ہے۔ قرآن نے ان واقعات کو منطقی انداز میں حقیقت کے دائرے میں بیان کیا ہے۔ قرآن نے صحیح و غلط کے درمیان خط کھینچ دیا ہے۔ قرآنی قصوں میں انسان کے لیے عبرت حاصل کرنے کا پورا سامان فراہم کر دیا گیا ہے۔ دوستو، ہم یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کریں گے۔ اس میں ہم ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور مشکلات کو جانیں گے۔ آپ کی سلطنت عدل و انصاف پر قائم تھی۔ یہ بادشاہوں کے لیے نمونہ ہے جو حق سے بھٹک جاتے ہیں اور ظلم و ستم کے مرتکب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ قرآن نے ان کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں اور نبی کسی بھی طرح کا ظلم نہیں کرتا۔ آپ کے زمانے میں جو بڑے فتنے آئے ان میں سے ایک آپ کی کرسی پر میت کا رکھنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا جو بہترین بندے اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے ہیں۔ اس طرح آپ خاندان نبوت میں پیدا ہوئے اور آپ کی پرورش بھی خاندان نبوت میں ہوئی جہاں وحی نازل ہوتی تھی۔ آپ نے حکمت اپنے والد سے حاصل کی، اسی طرح آپ نے حسن اخلاق والد سے پایا اور باقی وہ بھی علوم پائے۔ وہ بھی علم اللہ کی نعمت ہے اور اسے ملتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو اواب کا لقب دیا گیا۔ اواب کے معنی عبادت اور اس کی اعلیٰ ممکنہ شکل میں انجام دینا ہے۔ اسی طرح اس چیز کو ناپسند کرنا جو اللہ کو ناپسند ہو اور ہر اس چیز کو انجام دینا جو اللہ کو پسند ہو۔ اسی طرح وہ عبد صالح قرار پائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: اور اللہ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ آپ نے ہر چیز میں اپنے والد سے وراثت پائی۔ اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ: اور سلیمان داؤد کے وارث بنے اور بولے، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں سب طرح کی چیزیں عنایت ہوئی ہیں۔ بے شک یہ تو ایک نمایاں فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ خصوصی ولایت بھی عطا کی تھی، جیسے آپ کا پرندوں پر حکومت کرنا اور ان کی زبانوں کو سمجھنا۔ آپ کو جو چیز والد سے وراثت میں ملی وہ فقط مال و دولت نہیں تھی، بلکہ آپ بادشاہت، علم اور نبوت میں بھی وارث بنے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام دیگر انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام کی طرح ابتلا اور آزمائشوں میں مبتلا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اور اولیاء پر آزمائشیں نازل کرتا ہے اور ان کے نتیجے میں انہیں موجودہ درجات سے بڑے درجات دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ہاں ان کی شان و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور اوصیاء پر نازل ہونے والی مشکلات دیگر لوگوں کے لیے سبق لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے۔ سب سے بڑی آزمائش جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مبتلا کیا وہ ان کی کرسی پر میت کا رکھا جانا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، ترجمہ: اور ہم نے سلیمان کو آزمایا اور ان کے تخت پر ایک جست ڈال دیا، پھر انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت امتحان تھا۔ اس سے لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت میں شک کرنے لگے اور ان سے روگردانی کرنے لگے، بلکہ انہوں نے ان کی نسبت ایسی باتوں کی طرف دینی شروع کر دی جو آپ میں نہیں تھی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امت کے لیے بھی بڑی آزمائش تھی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے، آپ نے فرمایا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیٹا پیدا ہونے والا تھا اس وقت جن اور شیاطین ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر یہ زندہ رہا تو ہمیں اسی طرح رکھے گا جیسے ان کے والد نے ابتلا میں رکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے بچے کے لیے خطرہ محسوس ہوا تو آپ نے اسے بادلوں میں پالا۔ آپ نے اس کی بہت حفاظت کی، مگر آپ نے اسے اپنے کرسی پر مردہ پایا۔ یہ ایک تنبیہ تھی کہ کوئی چیز اللہ کے فیصلے سے نہیں بچا سکتی، اور آپ کی شیاطین سے یوں خوف کرنے کی وجہ سے باز پرس کی گئی۔ خصوصاً آپ نے اپنے بڑے دربار میں یہ بات کی تھی کہ میں آج اپنی 100 بیویوں کے ساتھ ہم بستری کروں گا تاکہ اس سے 100 بیٹے پیدا ہوں اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ آپ کی گفتگو بچوں سے محبت کی وجہ سے تھی اور آپ یہ سب کا سب اللہ کی عطا اور اسی کی مدد سے چاہتے تھے۔ آپ کی ذات گرامی اس سے بلند ہے کہ آپ دنیاوی لالچ میں ایسا کرتے، لوگ اسے سمجھنے میں ناکام رہے۔ اسی کلام کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے آپ نے مغفرت طلب کی اور دعا کی کہ وہ نعمتوں کو جاری رکھے، جیسے اس نے آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، شیاطین کو شکست دی تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: کہا، میرے رب مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا کر جو میرے بعد کسی کے شان نہ ہو، یقیناً تو بڑا عطا کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جدھر وہ جانا چاہتے ان کے حکم سے نرمی کے ساتھ اسی طرف چل پڑتی تھی، اور ہر قسم کے معمار اور غوطہ خور شیاطین کو بھی مسخر کر دیا، اور دوسروں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ یہ ہماری عنایت ہے، جس پر چاہو احسان کرو اور جس کو چاہو روک دو، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور ان کے لیے ہمارے ہاں یقیناً قرب و نیک انجام ہے۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر آپ کو عبدالصالح اور مومن حق کا خطاب ملا، کیونکہ آپ نے ان مصیبتوں پر صبر کیا جن میں آپ مبتلا ہوئے تھے۔